دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ، اور بہت ہی دلچسپ بات مفتی اکمل صاحب بیان فرما رہے تھے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ بہت بیش قیمت اور بہت قیمتی اور بہت خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے. مفتی صاحب پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کا جو بتا رہے تھے آپ، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جواباً یہی اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر تو جہنم میں چلا گیا اس مخلوق الحالی کے باوجود دنیا تجھے جنت ہی محسوس ہوگی. صحیح. اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو اس عیش و آرام کے باوجود یہ جو اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے مجھے دنیا جہنم ہی محسوس ہوگی. یہ گویا کہ نبی کا فرمان بالکل درست ہے. پھر تصوف کی راہ میں جیسے اب آپ نے بہت ہی نفیس یہ بات کہی کہ جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں عموماً ایک میلے کچیلا لباس، بغیر استری والا لباس، ٹیڑھا میڑھا امامہ باندھا ہو یا ٹیڑھی میڑھی ٹوپی ہو اور دور سے دیکھنے میں یتیم خانے کا انچارج محسوس ہو رہا ہو. کپڑے کی فٹنگ بھی وہ اگر شلوار ہے تو کہاں جا رہی ہے، قمیض ہے تو کہاں جا رہی ہے، تو اسی طرح وہ دیکھنے سے اس کو ایک دیندار تصور کیا جاتا ہے. تو تصوف ایک ایسی چیز ہے جس میں تزکیہ نفس سب سے زیادہ ملحوظ ہوتا ہے، اس کا تصور زیادہ ہے. اس کے باوجود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ انتہائی بیش قیمت لباس پہنتے تھے. ایک مرتبہ اپنے نوکر کو بھیجا اور فرمایا کہ اس درزی سے کہنا کہ ہمیں ایسا لباس سی کر دو جس کا ہر گز ایک دینار کا ہو، سونے کے اشرفی کا. تو اس درزی نے جب یہ سنا نا تو ایک دم اس کو مذاق سوجا اور اس نے تنزن کہا کہ اچھا اگر تمہارے شیخ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو خلیفہ کے لیے تو کپڑا کم پڑ جائے گا. تو جیسے اس نے یہ کہا تو اس کے پیر میں کیل کہیں سے آ کر چبھ گئی. اللہ. اور پوری کوشش کے باوجود وہ کیل نہیں نکلتی تھی. تو اسے کسی نے احساس دلایا کہ تم نے کوئی بے ادبی کا ارتکاب تو نہیں کیا، تو اس کو احساس ہوا تو پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے کر آئے اور پھر معافی وغیرہ ہوئی تو پھر وہ کیل نکل گئی. صحیح. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو بات بیان فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہم قیمتی لباس پہنتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پہنتے ہیں. صحیح. یعنی ہمارا یہ پہننا خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر نہیں ہے، بلکہ آپ ایک معلم تھے، ایک بہت بڑے رہنما تھے، ایک مرشد کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان سے قوم کا جو کوئی مرجع بن جاتا ہے تو قوم اس میں ہر لحاظ سے ایک اٹریکشن محسوس کرے تو دین کے کام میں بہت آسانی محسوس ہو جاتی ہے. میں یہاں پر ایک تھوڑا سا اس کو اگر میں کلیئر کرتا چلو، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیات تھیں ان کی ہر ایک ادا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتی تھی، اور ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک خیال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتا تھا. آج اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے اسراف کی، جس طرح آپ نے تعریف بتائی، اگر کوئی شخص کپڑے پہنتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں ہر شخص کی ایک دبی سی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں یہ کپڑے اس لیے پہنوں کہ میں اچھا دکھوں. یہ غلط قرار دیا گیا اس طرح سوچنا؟ نہیں، یہ بالکل صحیح خواہش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم یہ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لا رہے تھے تو گھڑے کے پاس تشریف لائے یا جو پانی کا برتن تھا، اور اپنے امام مبارکہ کو درست کیا. صحیح. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بہت چہیتی آپ کی زوجہ تھیں اور اکثر وہ کلام کر لیا کرتی تھیں جو دیگر ازواج نہیں کرتی تھیں. صحیح. تو عرض کیا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ عائشہ ہاں، جو اپنے مسلمان بھائی کی قلبی خوشی کے لیے اپنے آپ کو سنوارے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. واہ. تو یہ ایک اچھا نظر آنا اگر اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا تو انہیں دیکھ کر کوفت نہیں ہوگی، میرے اس برے لباس کی وجہ سے وہ اپنی اس گیدرنگ میں انسلٹ محسوس نہیں کریں گے، کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، یا میری آمد ان کے لیے بوجھ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ مجھے ویلکم کہیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم کی سنت ہے. اور دیندار قسم کے حضرات کے لیے تو اس قسم کا رویہ محتاط انداز سے اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ جو ایک اچھا لباس پہنا ہوا دنیاوی طبقہ ہے وہ ان میں اور اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دیوار اور رکاوٹ محسوس کرتا ہے اور قریب کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا. بابو صحیح. مفتی صاحب، کسی لباس کو اسلامی قرار دے سکتے ہیں آپ؟ اسلامی لباس کیا ہے؟ ہم نے مختلف ممالک میں دیکھا، سعودی عرب میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک جبہ پہنا جاتا ہے، توپ جس کو کہتے ہیں، پہنی جاتی ہے. پاکستان، ہندوستان میں شلوار قمیض زیادہ پہنی جاتی ہے. آپ دوسرے ممالک یورپین اور افریقن کنٹریز میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سوٹ پہنا جاتا ہے. تو اسلامی لباس کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اور اسلامی لباس کیا ہے ان تینوں میں سے؟ دیکھیں تسلیم صاحب، تینوں نہیں ہے؟ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے
کہ لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہے. ٹھیک. قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے بنی آدم ہم نے لباس کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم اپنے جسم کو چھپاؤ، اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ. پھر فرمایا کہ ایک وہ لباس ہے جو تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو، اور پھر فرمایا کہ ایک لباس تقویٰ ہے. اب جہاں تک بات ہے اسلامی لباس کی، تو اسلام جو ہے وہ لباس کی اور جغرافیہ کی حدود اور قیود سے پاک ہے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام کی تعلیمات، اسلام کے پیغامات وہ کسی ایک خطے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ سرد علاقوں کے لیے بھی ہے، وہ گرم علاقوں کے لیے بھی ہے. لہذا لباس میں جہاں ہم جسم کو چھپاتے ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ لباس اس طرح کا ہو کہ آپ کا لباس آپ کو سردی، گرمی اور موسمی اثرات سے بھی محفوظ کرے. اور جہاں تک تعلق ہے لباس تقویٰ جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، یہ لباس تقویٰ وہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرے موسمی اثرات سے بھی، آپ کی حفاظت کرے، آپ کے جسم کو چھپائے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اثرات جو لباس کے پہننے سے تفاخر پیدا ہوتا ہے، جسے لباس فاخرہ کہتے ہیں، تکبر پیدا ہوتا ہے، لباس فاحشہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ عریہ ہوتا ہے، یہ لباس نہ ہونے چاہیے. اسلام نے ہمیں یہ بتایا. رہا یہ کہ کس طرح کا لباس ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک کا، ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک طرز ہوتا ہے، تو وہ اپنے اپنے کلچر کی رعایت کرتے ہیں. اسلام نے بنیادی تھیم دے دی، لباس کے مقصد کو بتا دیا، لباس میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں یہ بتا دی، ایک عالمگیر کانسیپٹ دے دیا، گلوبل کانسیپٹ کہ ہر دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان ہو تو اس کو پتا ہو کہ مجھے لباس کس طرح پہننا ہے. تھوڑا سا کلام بہت ہی نفیس کلام کیا مفتی صاحب نے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ جو بنیادی مقصد ہے کہ لباس ہے ستر ڈھانپنے کا ایک ذریعہ اور آلہ. ٹھیک. یہ ہے اسلامی لباس، بس کہ جو ہمارے ستر کو ڈھانپے، اور جیسے مفتی صاحب نے قیودات بیان فرمائی اس میں کچھ بھی ہو ان قیودات کا لحاظ رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم یا صحابہ کرام نے جو کچھ اختیار کیا لباس کے حوالے سے، یہ انتہائی امپورٹنٹ بات اس کو سمجھنے والی ہے. وہ بطریق عبادت نہیں تھا، وہ بطریق عادت تھا. جو اس زمانے میں عربوں کی عادت تھی اس کو اختیار کیا گیا. لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لباس ہی ہم پہنیں گے تو ایک عبادت کا ایسا ایک تصور پیدا ہوگا یا سنت کی ادائیگی ہوگی. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، اگر وہاں ایسا لباس پہنا جا رہا ہے جو ان قیودات کے ساتھ جو مفتی صاحب نے ذکر کی تو ہم اسے لباس سنت ہی قرار دیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی عادت کو عربوں کی عادت کے موافق کرنا چاہیں، نبی کریم کی عادت کے موافق کرنا چاہیں، وہ بہت اچھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنا کرتے؟ یہ جبہ توپ جو ہے مختلف تھے. جبہ شریف بھی ثابت ہے آپ سے، کرتا پہننا بھی ثابت ہے، اور تہون تو آپ نیچے پہنتے ہی تھے. پاجامے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ خریدنا ثابت ہے، پہننا ثابت نہیں. لیکن بعض محققین نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی کریم کے پاس پاجامے تھے جن کو آپ پہنتے بھی تھے. اگرچہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں، اگرچہ بہت شدت ذوف ان میں پایا جاتا ہے لیکن موضوع نہیں ہے. تو یہ اگر وہ نہ بھی آپ لیں تو نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی ان عورتوں کی مغفرت فرمائے جو پاجامہ پہنتی ہیں. لیکن یہ پاجامے کا جو ترجمہ ہے یہ ہم کرتے ہیں، یہ بھی میں عوام کی وضاحت کے لفظ کر دوں. وہاں سروال کا لفظ ہوتا ہے، ہاں سروال، اور سروال کا اطلاق شلوار پر بھی ہوتا ہے اور جو ہم آج کل پاجامے پہنتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے. صحیح. یہ ترجمہ کرنے والے پاجامہ لکھ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نبی کریم نے پاجامہ بیان فرمایا. اس سے مراد ایک سلا ہوا تہون بغیر سلا ہوتا ہے. صحیح. اور سلی ہوئی چیز جو نیچے آپ پہنیں گے اس کو سروال کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ چاہے آپ پاجامہ کر لیں چاہے شلوار کر لیں، دونوں ہی سنت کے مطابق. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے